سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقینا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، تمہارے حالات کا بیان ہے، تمہارے مسائل کا حل ہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ ہے تعویل عام۔ تو قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے جہاں شان نزول کے حوالے سے آیات کے پس منظر کو سمجھا جاتا ہے، اسے تعویل خاص کہتے ہیں۔ وہیں دور حاضر میں جو بھی نئے مسائل پیدا ہوں، جو بھی علم و حکمت کے نئے موتی سامنے آ رہے ہوں، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے تعویل عام کی جائے گی، اور قرآن کو اس دور کے حوالے سے بھی اپلائی کرنے کی کوشش کرنا، یہ تعویل عام کہلاتا ہے۔ فہم قرآن کے ضمن میں جو دوسری بات اب اگلی ہمیں سمجھنی ہے، وہ ہے آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ یہ اصطلاحات، یہ ٹرمنالوجیز قرآن نے استعمال فرمائی ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا۔ منہ آیات محکمات، ان میں سے آیات ہیں جو کہ محکمات ہیں، بالکل واضح، بالکل پروفاؤنڈ ہے، جن کے معنی میں کوئی شبہ نہیں، بالکل واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی جڑ اور بنیاد ہے، اصل فوکس انہی پر ہونا چاہیے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں، جن کے معنی میں کچھ شبہ ہے، جو معنی بالکل ابھی واضح نہیں ہو سکے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جو ان آیات میں سے متشابہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کوئی فتنہ تلاش کرنا، وابتغاء تأویلی، اور چاہتے ہیں کہ کوئی ان آیات کی اصل حقیقت معلوم کر لیں۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو علم رسوخ رکھنے والے ہیں، پختگی رکھنے والے ہیں، اہل ایمان، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل مند لوگوں کے سوا کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 7، جس کے نتیجے میں دو باتیں سامنے آئیں۔ ایک آیات محکمات قرآن میں، اور ایک ہے آیات متشابہات۔ محکمات، محکم، پروفاؤنڈ، جن کے معنی بالکل واضح ہیں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کی ادائیگی کرو، شراب اس سے بچو، سود کو چھوڑ دو۔ یہ آیات محکمات ہیں، پروفاؤنڈ، جن پہ احکامات دیے گئے اور جن کے معنی بالکل واضح ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ آیات متشابہات ہیں، جن کے معنی میں کچھ شبہ ہے، جن کے معنی واضح نہیں ہو سکے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کا عرش قرآن میں بار بار ذکر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی کرسی، آیت الکرسی میں جس کا ذکر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن حکیم میں اللہ کے چہرے، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جنت کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے، جہنم کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ آیات قرآن میں ہیں، ان کے معنی میں شبہ ہے، ان کے معنی واضح نہیں ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے، قرآن نے کہا محکمات ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی جڑ اور بنیاد ہے، اصل فوکس ان پر ہونا چاہیے، اور متشابہات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن نے کہا جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جو ہدایت کے طالب نہیں ہوتے، جو بحث برائے بحث کرنا چاہتے ہیں، جو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس میں سے تعویل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کی تعویل، اس کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ جبکہ ایمان والوں کی شان بھی بیان کر دی گئی، وہ کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تمام آیات پر ہمارا ایمان ہے، چاہے وہ محکمات ہو یا متشابہات، لیکن ہمارا فوکس، توجہ کا مرکز وہ آیات محکمات ہونی چاہیے، جن میں احکامات ہیں اور واضح باتیں ہیں، اور متشابہات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ گمراہی اسی وقت آتی ہے جب احکامات پر لوگ عمل نہیں کرتے، اس پر فوکس نہیں کرتے، اور جو باتیں کچھ غیر واضح ہیں اللہ نے نہیں بتائی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں اس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ فہم قرآن کے ضمن میں اب دوسرا پہلو ہم نے سمجھا، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ اب اس ضمن میں تیسری بات، اور وہ ہے قرآن حکیم میں عقائد یعنی ایمانیات کا بیان بھی، احکامات بھی عطا کیے گئے ہیں، اور قرآن ابد الآباد کے لیے کتاب ہے۔ ہر دور کے جو بھی کرائٹیریاز لوگوں کے ہوں گے اس کرائٹیریا کے مطابق قرآن الٹیمیٹ میریکل ہے اللہ کا۔ تو قرآن میں کچھ سائنسی حقائق بھی بیان کیے گئے۔ اس حوالے سے جو صحیح تر طرز عمل ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جہاں تک ایمانیات کی بات ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اس میں اب کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی سائنٹیفک ریسرچ آگے کوئی اضافہ تو نہیں کر سکتی اس میں۔ تو ایمانیات تو وہی ہے جو اللہ کے رسول سے ہمیں ملے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے ہمیں ملے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسی طرح احکامات، نماز کا حکم دیا گیا۔ اب یہ نماز 5 وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لازم تھی، ہم پر بھی آج لازم۔ کوئی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اس میں اضافہ کمی تو نہیں کر سکتی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ایمانیات کی بات ہے اور احکامات کی بات ہے، ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا ہوگا، یعنی دور نبوی میں دیکھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے ہمیں کیا تفصیل ملتی ہے۔ دور صحابہ میں دیکھنا ہوگا کہ وہاں سے ہمیں کیا تشریح اور تفصیلات ملتی ہیں۔ یہ پہلو بڑا اہم ہے، اسی کہ ایمانیات اور احکامات جو دے دیے گئے اس میں کوئی اضافہ نہیں، دین مکمل ہو گیا۔ اس حوالے سے ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا چاہیے تفصیلات کے لیے، تشریحات کے لیے، کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ہم رہنمائی لیں۔ ہاں، قرآن حکیم نے چلتے چلتے کچھ وہ باتیں بھی بیان کی ہیں جو آج سائنٹیفک فیکٹس کے طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان پر غور و فکر کرنا منع نہیں ہے۔ اگر یہ سائنٹیفک فیکٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور قرآن نے ان کو بیان بھی کیا ہے تو کو ریلیٹ کرنا کوئی برا نہیں۔ اس حوالے سے جدید سے جدید تحقیق کو ہم دیکھیں گے، اس سے استفادہ بھی کریں گے، اور جہاں تک قرآن حکیم سے وہ بات مطابقت رکھتی ہوگی اس کو بیان بھی کیا جائے گا، تاکہ قرآن کا اعجاز اور قرآن کی حقانیت واضح ہو، اور یہ واضح ہو کہ یہ الٹیمیٹ میریکل ہے۔ اس کے لیے جدید سے جدید تحقیقات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس اعتبار سے ہم نے تیسرا پوائنٹ یہ سمجھا ہے فہم قرآن کے درجات اور پہلوؤں کے حوالے سے، کہ عقائد یعنی ایمانیات اور احکامات کے حوالے سے ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا چاہیے، لیکن جہاں تک سائنٹیفک فیکٹس کا بیان ہے اس میں آگے سے آگے جانا چاہیے، اور جدید تحقیقات سے بھی ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اب آئیے فہم قرآن کے حوالے سے چوتھے پوائنٹ کو سمجھتے ہیں، اور وہ ہے تذکر اور تدبر کا پہلو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ صاد آیت نمبر 29 میں یہ بات ارشاد فرمائی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ایک مبارک کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو تذکر اور تدبر یہ دو اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں۔ تذکر کے معنی ہے قرآن حکیم پر سرسری سا غور و فکر کرنا، اور اس کے سرفیس پر جو بات موجود ہے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ عام ہے اور ہر انسان کے لیے یہ دعوت ہے کہ وہ قرآن پر تذکر کے اعتبار سے سرسری صحیح غور و فکر کرے، اور زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، قرآن کی بنیادی ہدایت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس حوالے سے تذکر کے پہلو کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ قرآن نے کہا سورۃ القمر آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، ایک ہی بات 4 مرتبہ ایک ہی صورت میں آئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً اس قرآن کو ہم نے ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ریمیمبرنس کے لیے، بنیادی ہدایت کے حصول کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟
یہ اوپن انویٹیشن